یعنی بسا اوقات لوگوں کو یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی فلاں شخص ہے وہ بڑا پرلے درجے کا نافرمان ہے، فاسق ہے اور فسق و فجور میں مبتلا ہے، لیکن اللہ میاں دے جا رہے ہیں اس کو، مال بھی دوسروں سے زیادہ مل رہا ہے، اولاد بھی زیادہ ملی ہوئی ہے، تو دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ باوجود اس کے نافرمانیوں کے یہ اتنا خوشحال ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شبے کا جواب کئی آیتوں میں دیا اللہ تعالیٰ نے، اس میں سے ایک آیت یہ کہ ان کے اموال اور اولاد تمہیں تعجب میں نہ ڈالیں، انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا فی الدنیا، اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ ان کو انہی اموال اور اولاد کے ذریعے عذاب میں مبتلا کرے، دنیا ہی میں، یعنی ایک تو ان کی نافرمانی کا عذاب آخرت میں ہوگا وہ اپنی جگہ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے اس ظاہری شان و شوکت اور مال و دولت کو دنیا ہی میں عذاب بنا دیتا۔ دنیا میں عذاب کیسے بنا دیتا ہے؟ اس کی ایک شکل تو یہ ہے کہ یہ مال و دولت اور اپنے اولاد کی وجہ سے تکبر میں مبتلا ہوتے ہیں، تکبر میں مبتلا ہو کر ان کے اندر ایک ایسی فرعونیت آ جاتی ہے کہ دوسرے چاہے ان کو مال و دولت کے لحاظ سے قابل رشک سمجھتے ہوں، لیکن لوگوں کے دلوں میں ان کی عزت نہیں ہوتی۔ یہ متکبر ہوتے ہیں اور تکبر کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں عزت نہیں ہوتی۔ کسی نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ متکبر جو ہوتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہو، وہاں سے جب وہ نیچے کے لوگوں کو دیکھتا ہے تو سب چھوٹے نظر آتے ہیں، اور نیچے والے جب اس کو دیکھتے ہیں وہ چھوٹا نظر آتے ہیں۔ تو متکبر کو ہمیشہ کبھی عزت نصیب نہیں ہوتی، دل چاہے بختی طور پر لوگ اس کے ڈر میں آ جائیں لیکن عزت نہیں ہوتی۔ تو یہ دوسرا مال و دولت کا اصل مقصد ہوتا ہے راحت حاصل ہو۔ جب آدمی دن رات اسی فکر میں لگا رہتا ہے کہ میرا مال اور بڑھے اور بڑھے اور بڑھے، تو یہ چیز اس کی نیندیں حرام کر دیتی، یہ چیز اس کو اپنے اولاد سے بھی غافل کر دیتی۔ آج دیکھو لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں میرا بیٹا فلاں ملک کے اندر ہے، فلاں بیٹا فلاں ملک کے اندر ہے، تو اولاد ہے مگر موجود نہیں ہے سامنے۔ اولاد تو وہ ہے جو سامنے موجود ہو، اس کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور اس کو دیکھ کر آدمی کو اطمینان اور راحت حاصل ہو۔ جو اولاد بکھری ہوئی ہے، مہینوں میں ملاقات نہیں ہوتی، سالوں میں نہیں ہوتی، وہ اولاد سے کیا راحت ملے گی؟ تو اللہ تعالیٰ اس مال و دولت کو بھی عذاب بنا دیتے ہیں دنیا کے اندر کہ اس کی راحت چھن جاتی ہے، نیندیں اڑ جاتی ہیں، اور ہر وقت پیسہ بٹورنے کی خاطر دن رات اسی فکر میں مبتلا رہتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی تنبیہ کر دی ہے قرآن کریم نے کہ تنہا مال و دولت پر ایک تو آدمی کو ناز نہ ہونا چاہیے، اور دوسرے مال و دولت کی اصل مقصد راحت ملنا ہے، وہ راحت اگر حاصل نہیں تو پھر مال کا فائدہ کچھ۔ تیسری بات یہ کہ مال و دولت جب سرکشی پر پیدا کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے احکام سے انسان دور چلا جاتا ہے، اس کے لیے وہ مال و دولت آخرت میں عذاب بن کر آئے گا۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اسی مال و دولت اور اولاد کے ذریعے ان کو عذاب میں ڈالے دنیا ہی کے اندر۔ وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، اور ان کی جان بھی کفری کی حالت میں نکلے۔